اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت۔ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئیں جبکہ عمران خان کو بھی عدالت میں لایا گیا۔ گواہ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جانب سے وصول کیے گئے تحائف کی تفصیلات عدالت میں پیش کی۔ توشہ خانہ تحائف کی رجسٹریشن کا رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر ابتدائی جرح مکمل کر لی۔ سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ علیمہ خان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس 2 کا انجام بھی توشہ خانہ کیس 1 جیسا ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 3400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,14,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے مثبت پیش رفت۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے لاہور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں معاشی اور صنعتی ترقی شامل ہے۔ بزنس کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کیس کی درخواست کی سماعت 16 جنوری کو ہوگی۔ عدالت کے حکم پر سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اور آئی جی نے جواب جمع کروا رکھا ہے۔ فیصلہ کر لیں 9 مئی واقعات میں آپ کے لوگ ملوث تھے یا نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بشرا بی بی نے موکل چھوڑے ہوں گے جن کی ویڈیوز بن گئیں۔ MWM نے سوائے کے پی کے پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ راجہ ناصر عباس بانی پی ٹی آئی کی جیل کے پھاٹک کھلوانے کے لیے بے تاب ہیں۔ ان سے گزارش ہے عمران خان سے پارا چنار پر بھی بات کر لیں۔ وہاں سڑکیں کھلوانا، سیکیورٹی یقینی بنانا علی امین گنڈا پور اور ان کے جیل میں بیٹھے لیڈر کا کام ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مرزا اختیار بیگ نے کہا کہ حکومت نیا ٹیکس ترمیمی بل لا رہی ہے جس میں سخت شرائط شامل ہیں۔ نان فائلرز اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ دھرنے جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کی گئی۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث 19 ملزمان کو گوجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور شیخو پورہ سے گرفتار کیا گیا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے خبردار کیا کہ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے بھی سخت کارروائی کا حکم دیا۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ امن کے لیے خدمات پر انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر 7 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ جیجو ایئر کے سی ای او نے حادثے پر عوام سے معافی مانگ لی۔ حادثے کی وجوہات تاحال غیر واضح ہیں۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 مسافر سوار تھے۔